یہ دیکھیں جو آج تو بنوس باللہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں عیدیں منا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو شانی ہے، یہ تو شانی ہے جو حضور نے اپنے غلاموں کو، ایسا تو دیکھا جائے تو حضور نے ایک ایک غلام کو کتنی شانیاں عطا فرمائی۔ ایسے تو دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 فضیلتیں مجھے بیان فرمائیں، تو پھر 10 عیدیں ہونی چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو کہتے ہیں کہ کیا اسے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ بہت بڑی شان ہے ولایت کی، اتنا بڑا رتبہ حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن حضور نے یہ بھی تو عطا فرمایا تھا نا کہ اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ کی میرے ساتھ مثال ایسے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام۔ جب غزوہ تبوک میں حضور ان کو پیچھے بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے، یہ حضور نے کسی اور کو نہیں فرمایا، یہ بھی تو کتنی بڑی شان ہے نا۔ اسی طرح 300 آیات جو ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی شان میں قرآن پاک میں موجود ہیں، بے شمار احادیث میں بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، صحابہ کرام تو مسکرا کے دیکھا کرتے تھے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ مجلس میں پتہ چلے تمہیں کہ کون جناب صاحب منافق ہے کون مومن ہے، تو میرے علی کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے منہ بن جائے تو اس کا مطلب ہے وہ کون ہے، وہ منافق ہے۔ تو مولا علی شیر خدا جیسے میں نے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ 18 ذوالحج جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ماشاءاللہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے، تو اسی طرح 18 ذوالحج جو ہے جب حضور علیہ السلام نے حج فرمایا اور واپس جب آپ تشریف لے کر آئے غدیر خم کے مقام پر، تو وہاں پہ آپ نے اہل مدینہ تھے، اہل یمن تھے اور کچھ اور لوگ تھے، تو ان کے درمیان میں حضور نے یہ فرمایا تھا، ان کے لوگ جو تھے نا وہ اہل بیت کے اس طریقے سے ادب نہیں کر رہے تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن اور اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے تم نے محبت کرنی ہے۔ معدد کا مطلب قرآن پاک میں آیت بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسے محبت کرو ایسے ٹوٹ کر محبت نہیں کی جاتی، ٹوٹ کر محبت کرنا مطلب اگر تم چاہتے ہو تھیوری پڑھنا تو وہ لکھا ہوا قرآن، اور اگر تم چاہتے ہو پریکٹیکل پڑھنا، پریکٹیکل کیسے ہوگا تو تم میری آل کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو آل کون ہے؟ مولا علی کائنات ہے، سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جو حضور کی قرابت دار ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بہت بڑی بڑی شانیں ہیں، ان کی بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بڑا کچھ عطا کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان موضوعات کو بحث بنائیں اور ان کو لڑنا شروع کر دیں۔ ہمارا کام جو حضور نے فرمایا ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنا ہے۔ قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، مولا علی پاک نے تو گرامر بنائی، صرف و نحو بنائی، اندازہ کرے جو علی علی کے نعرے لگاتے ہیں کلندر ہونے کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو ملنگ بنے پھرتے ہیں، آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ مولا علی پاک نے تو جامع مسجد کوفہ میں قرآن پڑھایا، اتنی ان کی عمر ہو گئی، دیکھ لیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آگے دیکھا جائے کرتے کرتے دیکھا جائے تو 30 سال تو یہ چاروں صحابہ کرام کی جو تھی نا وہ حکومت رہی، اور اس کے علاوہ جو حضرت مولا علی کائنات کی زندگی مبارک گزری کوئی 60-70 سال، تو مطلب آپ نے کیا کیا؟ دین کو پھیلایا آپ نے، آقا علیہ السلام آپ نے جہاد کیا۔ آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو علی علی کے نام لگاتے ہیں اور دین کو پھیلا رہے ہیں، دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، حضور کی محبت پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر زیادہ میرے خیال میں غور کرنا چاہیے، بجائے کہ اس چیز پہ کہ جی ایک مقام پر آپ عید منا رہے ہو، یہاں پہ تو ان کو اتنے ڈھیروں مقام حضور نے عطا فرمایا، کس پر آپ عید مناؤ گے؟ تو عید عاشق کے لیے تو یہی بڑی بات ہوتی ہے جب اس کو اپنے محبوب کا دیدار عطا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ لینا جب محبوب کا، اور مولا علی پاک کے محبوب کون ہے؟ محبوب مصطفیٰ کون ہے؟ جو اللہ کے بھی محبوب ہے، جو محبوب رب العالمین ہے وہ ان کے محبوب ہیں۔ تو کیا مولا علی پاک نے یہ کہا کہ تم میرے ان مقامات کی عید مناؤ؟ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا۔ خوشی منانی چاہیے، ہاں یار ہمارے بڑوں کو اللہ نے یہ مقام یہ شان عطا فرمائی ہے، لیکن وہاں پہ شرم سے سر بھی جھک جانا چاہیے کہ یار ہم نے ان کے کہنے پہ کتنا عمل کیا۔ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، یار میرے بڑے تھے فلاں بڑے ہی بڑے نے، میرے پیر صاحب تے بڑے ہی بڑے نے، میرے ابا جی تے بڑے ہی بڑے نے، تے تسی کی کیتا؟ ککھ بن کے دورہ نہیں تسی کیتا، تسی کی کام کیتا؟ بھئی وہ تو عالم تھے نا، بزرگ تھے، ولی کامل تھے، تم کیا ہو؟ تم نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے، تم نے کبھی قرآن بھی پڑھا ہے، کبھی تم نے درود و سلام بھی پڑھا ہے، کبھی تم نے حضور کے دین کو پھیلایا بھی ہے، کبھی پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اس کو؟ کہ مولا علی کائنات نے ساری زندگی حضور کا دین بتایا نا لوگوں کو، ساری زندگی حضور کا دین انہوں نے پھیلایا، ساری زندگی انہوں نے نماز پڑھائی، انہوں نے جہاد کیا، آخری وقت تک انہوں نے جہاد کیا، اندازہ کر لیں۔ بلکہ دیکھیں شہادت بھی کہاں پہ ہو رہی ہے، ان کو زخمی بھی کہاں پہ کیا گیا؟ مسجد کے اندر۔ اور آج مسجد میں جاتا ہی کوئی نہیں ہے، مسجدیں ہماری خالی ہو جاتی ہیں، رمضان میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے یہ چند نمازوں کے ٹائم، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ دور دور ہوتے ہیں۔ تو ساتھ خدا را کوشش کریں کہ ہم نے لڑنے کی بجائے ان لوگوں کے کہنے پر عمل کریں۔
ان کی زندگیوں کے کردار کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ان اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے پیارے صحاب کی محبت اور اہل بیت اطہار سے محبت, سچی محبت, گلی باتی والی نہیں, سچی محبت, عمل والی محبت جناب اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.